اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، استاد مصباح یزدی کی قرآن شناسی کے دروس کے حوالے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی جامعیت، دا کمپریہنسونیس آف دا ہولی قرآن کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کے حوالے سے ایک اہم ترین بحث اور موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم نے کن موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ڈسکشن کی ہے۔ یہ ہمیشہ سے بحث رہی ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع محدود ہے، قرآن نے کسی خاص موضوع اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کی ہے، یا زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، اینگلز ہیں، ان تمام کے حوالے سے قرآن کریم نے گفتگو کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کریم کے اندر کن چیزوں کا تذکرہ موجود ہے اور کن چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ کیا قرآن کریم میں صرف انفرادی مسائل کا تذکرہ موجود ہے، یا بہت سارے جو اجتماعی مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا قرآن کریم کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی اور اس طرح کے جتنے موضوعات ہیں، جدید موضوعات ہیں، ان کے حوالے سے بھی قرآن کریم کے اندر گفتگو موجود ہے، اور قرآن ان حوالوں سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس حوالے سے علماء کے اندر شدید اختلاف موجود ہیں اور مختلف نظریات یہاں پر موجود ہیں۔ استاد مصباح یزدی یہاں پر 3 نظریات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر 3 نظریات موجود ہیں۔ ایک نظریہ جو جامعیت حد اکثری کے قائل ہیں، یعنی یہاں پر انہوں نے ایک ایکسٹریم ویو دیا ہے، پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تمام تر حقائق کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ایک نظریہ موجود ہے۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ جو ہے اس کے مقابلے میں جامعیت حد اقلی کے قائل ہیں، اور ایک لحاظ سے ایک لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صرف انسان کے جو اخلاقی مسائل ہیں یا انفرادی مسائل ہیں یا وہ مسائل ہیں جو انسان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہیں، صرف ان مسائل کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، باقی جو اجتماعی مسائل وغیرہ ہیں ان کا کہیں پر کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا درمیانی نظریہ موجود ہے جو ایک بیلنسڈ پوائنٹ آف ویو ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے، چاہے وہ انفرادی زندگی میں ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی میں ہو، انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ ان تینوں نظریات میں سے کون سا نظریہ درست ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور کون سا نظریہ غلط ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے استاد مصباح نے جو گفتگو کی ہے اور انہوں نے جو بحث پیش کی ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر ہماری جو گفتگو ہوگی اس کا محور خود قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم نے خود اپنے حوالے سے کیا کہا ہے کہ میرے اندر کس قسم کے مسائل موجود ہیں اور کن موضوعات کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، یا ایک اور جہت سے اگر دیکھیں تو قرآن کریم نے اپنے جو اہداف بیان کیے ہیں ان اہداف کے اندر کیا بیان کیا ہے کہ میرا ہدف صرف جو ہے وہ انفرادی زندگی کو سنوارنا ہے یا اجتماعی زندگی کو سنوارنا، یہ بھی قرآن کے اہداف میں شامل ہے۔ اسی طرح سے صرف دنیا کو سنوارنا یا صرف آخرت کو سنوارنا، ان میں سے کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے خود قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے جو پہلا نظریہ ہے، جو لوگ جامعیت حد اکثری کے قائل ہیں اور ایک ایکسٹریم ویو رکھتے ہیں، تو ان کا جو نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تمام تر حقائق کا تذکرہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو۔ مثلا بطور مثال اگر آپ بات کر لیں ایٹم بم کی، یا اگر آپ بات کر لیں جدید ٹیکنالوجیز کی، میزائل ٹیکنالوجی سے لے کر کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو فرض کر لیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر بات کا، ہر چیز کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان تمام باتوں سے لے کر معیشت، اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، اجتماعی مسائل، سوشیالوجی وغیرہ وغیرہ، ان تمام موضوعات کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جو بھی موضوع ہو سکتا ہے، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے، یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کی مختلف دلیلیں ہیں، چند ایک دلیلوں کی طرف جو اہم ترین دلیلیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک پہلی دلیل سورہ نحل، خود قرآن کریم کے اندر سورہ نحل کی 89 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یا رسول ہم نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن کریم ہر چیز کا تبیان ہے، بیان ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو کل شے کی تعبیر ہے یعنی ہر چیز، تبیان سے مراد قرآن کریم ہے، تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کے جواب میں ہم
یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے بھی کلام کو سمجھنے کے لیے، جس طرح سے ایک عام بشر کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح سے خداوند متعال کے کلام کو سمجھنے کے لیے فہم کلام کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، جن کو قواعد فہم کلام کہا جاتا ہے، پرنسپلز آف انٹرپریٹنگ ٹیکسٹ، یعنی کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن نے کچھ اور جگہوں پر کل شے کی تعبیر، ہر چیز کی تعبیر استعمال کی ہے، لیکن وہاں پر کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہاں کل شے سے مراد کائنات کی ہر چیز ہے۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک تناسب حکم موضوع اور اس کا جو حکم ہے ان کو آپس میں ملا کے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں پر جو اصل معنی ہے، مقصود ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ بطور مثال آپ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فزکس کا ماہر ہے، اس سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو واضح سی بات ہے، یہاں پر چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ فزکس کا ماہر ہے، تو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، اسے ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز جانتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ فزکس کے حوالے سے آپ جو سوال پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ واضح سی بات ہے، اگر ہم بایولوجی کے حوالے سے پوچھیں، اگر ہم میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوچھیں، اگر ہم کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے پوچھیں، اگر ہم اقتصاد کے حوالے سے پوچھیں، تو ان کے حوالے سے ممکن ہے اسے علم نہ ہو، چونکہ وہ اس کا جو ہے اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ بطور مثال قرآن کریم نے جو ملکہ سبا ہے، جن کا نام بلقیس کہا گیا، ان کے حوالے سے جب وہ جو ہدہد پرندہ کیا تھا اور اس کی خبر لے کے آیا، سارا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو اس کے بعد اس طرح سے خبر دی ہے کہ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ممبر ہے، تخت موجود ہے۔ اب یہاں پر جو قرآن نے کہا کہ ملکہ سبا بلقیس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے، تو اس سے مراد واضح سے بات ہے یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہو سکتی تھی ہر چیز اس کو دی گئی، حتیٰ ملکہ سبا کے پاس مثلا ایٹم بم بھی موجود تھا، یہ تو واضح سی بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دور کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے امور مملکت کو چلانے کے لیے جن امور کی ضرورت تھی، جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، لہٰذا اسے کہا جاتا ہے حکم تناسب حکم و موضوع۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی جو کتاب ہے مقدس تورات کے حوالے سے دو جگہوں پر کہا۔ ایک جگہ کہا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، کہ ہر چیز کی تفصیل ڈیٹیل جو ہے تورات کے اندر موجود ہے۔ ایک اور جگہ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، ان تختیوں کے اوپر جو تورات کی جو تختیاں تھیں ان میں ہم نے ہر چیز لکھ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مفسر اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کو ہر چیز عطا کی گئی تھی، کیونکہ سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم تورات سے زیادہ مکمل کتاب ہے اور جو ہے اس میں زیادہ حقائق موجود ہیں۔ اگر تورات کے اندر ہر چیز بیان کر دی گئی تھی تو پھر قرآن ایک لحاظ سے یعنی آسمانی کتابوں کا جو اپڈیٹ ورژن ہے اس کی بظاہر پھر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں موجود ہیں، زیادہ حقائق موجود ہیں، لہٰذا زمانے کے تقاضوں کے حساب سے جو تورات میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ ساری چیزیں تورات کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہی فارمولہ قرآن کریم کے اوپر بھی صادق ہے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے جن امور کی ضرورت ہے، جن باتوں کی ضرورت ہے، جن حقائق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم میں ان سب کا تذکرہ موجود ہے، اور روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ بندوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تاکہ کوئی شخص کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں چیز کا ذکر اگر کاش قرآن میں ہوتا تو ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے، تو ایسا کوئی کل کو جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ جو نظریہ ہے ان لوگوں نے ایک اور جو دلیل پیش کی ہے، دوسری دلیل ان کی سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو قصہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، گڑی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو آپ کے سامنے ہے اس کی تصدیق ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پر تفصیل کل شیء، ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، کہنے کی وجہ جواب ہم دے رہے ہیں ان کو، اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ گمان کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر جو قصے موجود ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، گویا رسول اللہ نے خود اپنی طرف سے پیش کی ہیں، لہٰذا وہ لوگ ان کو اساطیر کہتے تھے، یعنی جھوٹی کہانیاں نعوذ باللہ کہتے تھے۔ قرآن کریم کی تاکید اس بات کے اوپر ہے نہیں، جتنی ڈیٹیل ہیں، تفصیل ہے، وہ ساری تفصیل بھی خدا کی طرف سے ہے،
سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. بس یہاں یہ بیان نہیں ہو رہا کہ قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرآنی قصوں کے اندر جتنی تفصیلات موجود ہیں وہ ساری تفصیلات بھی خود خداوند متعال کی طرف سے ہے، پیغمبر خدا کی طرف سے نہیں ہے. تیسری دلیل جو ان لوگوں کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ بہت اہم جو دلیل جو عام طور پر آپ لوگ بھی سنتے رہے ہیں کہ قرآن کریم اپنے حوالے سے کہتا ہے کہ بظاہر یعنی لا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ذکر قرآن کتاب مبین کے اندر موجود ہے. یا ایک اور آیت میں کہا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی کتاب کے اندر ہم نے کسی چیز کا جو ہے وہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی کہ کوئی چیز کم رکھی گئی ہو. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے. اس کے جواب میں یہ جو دلیل قائم کی گئی ہے، اس دلیل میں فرض یہ کیا گیا کہ یہ جو کتاب مبین کہا گیا یا کتاب کہا گیا اس سے مراد قرآن کریم ہے. ھذا اول الکلام، یہ کس نے کہا کہ یہاں پر جو کہا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کی یہ جو کتاب مبین ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، بلکہ یہاں اکثر مفسرین نے جس طرح سے لکھا ہے یہاں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کے اندر واضح سی بات ہے ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے. اور اس حقیقت کا اعتراف بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی جزیات جن کی ڈیٹیلز قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ ان تفصیلات کو پیغمبر خدا کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور پیغمبر خدا نے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے جو مختلف احکام تھے، مسائل تھے، وہ حقائق وہ مسائل پیغمبر خدا بیان کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیا. ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امیر المومنین کا نام مبارک قرآن کریم میں موجود کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، دیکھو یعنی مفہوم اس طرح سے ہے ہر چیز کا تذکرہ صراحتاً قرآن کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا قرآن کے اندر نماز کا حکم موجود ہے لیکن کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، 4 2 3 یہ بیان نہیں ہوا، رسول اللہ نے بیان کیا. زکوٰۃ کا حکم موجود ہے لیکن زکوٰۃ کا نصاب قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، رسول اللہ نے بیان کیا. حج کا حکم موجود ہے لیکن طواف سعی وغیرہ ان کی تفصیلات پیغمبر خدا نے بیان کی. قرآن میں اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اور پیغمبر خدا نے بتایا کہ اولو الامر سے مراد امیر المومنین ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے اور باقی اہل بیت ہے. اور اسی طرح سے آپ نے من کنت مولا فھذا علی مولا کہہ کر اپنے بعد اپنے جانشین کا ارشاد فرمایا، اور اوصیکم بکتاب اللہ و اہل بیتی آپ نے ارشاد فرمایا. بس خداوند متعال نے دین کے بہت سارے احکامات اور ان کی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ اس حوالے سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس حوالے سے تمام تر حقائق پس دین کے بھی سارے حقائق قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں. چاہے کہ آپ کہیں کہ دین کے علاوہ باقی جو سائنس کے ٹاپک ہے، ٹیکنالوجیز کے ٹاپک ہیں، باقی علوم کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر موجود ہوں، تو ایسا نہیں ہے. اور اس میں پھر قرآن کریم کی شان منزلت کم ہو جاتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، کوئی میتھس یا الجبرا یا اسٹرونومی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں تمام تر حقائق اس میں ہونے چاہیے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، اور انسان کی روح کی ہدایت کے لیے جتنے امور چاہیے، جتنی باتیں چاہیے، وہ تمام باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لہٰذا یہ پہلا نظریہ درست نہیں ہے. انشاءاللہ باقی جو 2 نظریات موجود ہیں یہاں پر، ان نظریات کی تفصیل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.